کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا. تمہاری سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا. یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عسیٰ ربکم، امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. مطلب یہ کون انسان ہے جو برائی سے بالکل پاک ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، اللہ تعالیٰ دھو دے گا. تمہارے دامن کردار سے بھی داغ اور دھبے صاف کر دے گا اور تمہارے اعمال نامے سے بھی. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. ان کے ساتھ ایمان لانے، ظاہر بات ہے انبیاء کے رسوا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. یہاں اس کا ذکر جو ہے وہ تو صرف بطور تذکرہ کر دیا گیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے. اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں درجہ اول کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے ساتھ دیا انہوں نے اپنے جان و مال سے حضور کے مشن کو تقویت پہنچائی. جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اپنی